نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اے ایمان والو لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ نہ ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جنہوں نے اذیت پہنچائی موسیٰ علیہ السلام کو فبرأہ اللہ مما قالوا پس بری کیا ان کو اللہ نے اس سے جو انہوں نے کہا وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا اور وہ اللہ کے ہاں بڑی عزت والے تھے یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو اتقوا اللہ ڈرو اللہ تعالیٰ سے وقولوا قولا سدیدا اور بات کہو سیدھی بات یصلح لکم اعمالکم اصلاح کر دے گا تمہارے لیے تمہارے اعمال کی ویغفر لکم ذنوبکم اور بخش دے گا تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو ومن یطع اللہ ورسولہ اور جو کوئی اطاعت کرے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فقد فاز فوزا عظیما پس یقیناً وہ کامیاب ہو گیا بڑی کامیابی میں سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجید معزز سامعین سورۃ الاحزاب کا آخری رکوع آیت نمبر 69 70 اور 71 تلاوت کی ہیں اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس سورہ مبارکہ میں ہم نے پڑھا کہ منافقین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی طرح سے دکھ پہنچایا مثلا سورۃ الاحزاب کا جنگ احزاب کا واقعہ جب ہم نے پڑھا تو منافقین نے واضح طور پر کہا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے استغفر اللہ اسی طرح عین جنگ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ کر گھروں میں جا بیٹھے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا اس پر بڑی باتیں کی کہ جی اپنی بہو سے نکاح کر لیا متبنہ کی بیوی سے نکاح کر لیا اور اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج
یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ باقی ایمان والی عورتیں جب وہ باہر جاتی تو ان کو تنگ کرنا، یہ ساری باتیں وہ تھیں جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ پہنچا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آج کے سبق میں کہ اے ایمان والو، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو دکھ پہنچایا تھا۔ کہ اللہ کے نبی کو دکھ پہنچانا کوئی معمولی بات تو نہیں ہے نا، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو دکھ پہنچایا تھا، اور تم میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ نہ پہنچانا۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت تقسیم فرمایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا تھا، اور حضور دیکھتے بھی تھے کہ جو زیادہ حاجت مند ہے اس کو بعض دفعہ زیادہ دے دیتے۔ تو ایک منافق نے یہ بات کہی کہ جو تقسیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے اس میں آپ کو اللہ کی رضا مقصود نہیں ہے، نعوذ باللہ، اور آپ اپنے تعلق والوں کو زیادہ دے رہے ہیں۔ تو یہ بات جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلی تو آپ کو ظاہر دکھ تو ہونا ہی تھا، دکھ ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آپ کے اس غصے کے آثار چہرے پر بھی دکھائی دیے۔ لیکن اس کے بعد آپ نے فرمایا کیا؟ حضور نے فرمایا اللہ رحم کرے موسیٰ علیہ السلام پر، ان کو اس سے بھی زیادہ دکھ پہنچائے گئے لیکن انہوں نے صبر کیا تھا۔ تو معلوم ہوا موسیٰ علیہ السلام کو بڑے دکھ پہنچائے گئے۔ اور قرآن مجید میں انبیاء کے واقعات میں سب سے زیادہ جو واقعہ بیان کیا گیا وہ موسیٰ علیہ السلام کا ہی کیا گیا ہے، اور اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کو مقابلہ کرنا تھا فرعون کے ساتھ، اور اپنے ساتھی تھے بنی اسرائیل۔ فرعون تو دشمن بہت بڑا اور اپنے ساتھی کمزور بہت زیادہ۔ اگر آپ اندازہ کریں کہ اپنے ساتھی مضبوط ہوں تو دشمن سے انسان نہیں پھر گھبراتا، لیکن اگر اپنے ساتھی بھی کمزور ہوں تو پھر بہت بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام دو دھاری تلوار کے ساتھ ان کو اذیت پہنچائی گئی، دکھ پہنچائے گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اذیت پہنچائی۔ اب یہاں سے یہ بات تو ثابت ہوئی کہ موسیٰ علیہ السلام کو اذیت پہنچائی گئی۔ اب وہ اذیت کون سی پہنچائی گئی؟ تو قرآن مجید میں موسیٰ علیہ السلام کو اگر آپ واقعہ پڑھیں تو موسیٰ علیہ السلام کے جو ماننے والے تھے ان کی طرف سے بھی بڑی اذیتیں پہنچائی گئیں۔ مثلاً موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگے لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، ہرگز اس وقت تک موسیٰ تیری بات کو ہم نہیں مانیں گے جب تک اللہ کو سامنے نہ دیکھ لیں۔ اب اندازہ کرو اس بات سے دکھ موسیٰ علیہ السلام کو پہنچا ہوگا یا نہیں؟ جب انہوں نے اللہ کا پیغام سنایا تو لوگوں نے آگے سے کہا ہرگز نہیں مانیں گے۔ یہ جو لن ہے نا، اس کا معنی یہ ہوتا ہے تاکید والا، ہرگز۔ اور بنی اسرائیل کے قول آپ پڑھیں تو ہر جگہ انہوں نے یہی استعمال کیا، لن نصبر علی طعام واحد، وہی کہا نا لن نؤمن لک، اور یہاں فرمایا لن نصبر علی طعام واحد۔ جب من سلوا آیا، ہرگز ہم صبر نہیں کر سکتے ایک قسم کے کھانے پر۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا دریا پار کرنے کے بعد کہ اب ارض مقدس میں جاؤ اور جا کر جہاد کرو اور اللہ تمہیں فتح عطا کریں گے، تو کیا کہا؟ یا موسیٰ انا لن ندخلها، ہرگز نہیں جائیں گے۔ دیکھو کلیئر جواب اور بالکل تاکید کے ساتھ، ہرگز نہیں جائیں گے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے اور پیچھے ہارون علیہ السلام قوم کی نگرانی فرما رہے تھے اور بچڑے کو معبود بنا لیا، ہارون علیہ السلام نے منع کیا تو کیا کہنے لگے کہ لن نبرح علیہ عاکفین حتی یرجع الینا موسیٰ، ہرگز بچڑے کی عبادت کو نہیں چھوڑیں گے جب تک موسیٰ واپس نہ آ جائے۔ تو یہ نہیں ایسے جملے بولتے کہ کام بھی الٹے اور جملے بھی ایسے عجیب بولتے کہ دکھ پہنچانے والے تھے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اذیت پہنچائی۔ اسی طرح بخاری شریف میں ایک واقعہ بھی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ چونکہ پہلے دور میں یہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ یہ باتھ روم وغیرہ یا اس طرح تو نہیں ہوتے تھے، لوگ کھلی جگہوں میں قضاء حاجت کے لیے بھی جاتے تھے، نہانے کے لیے بھی جاتے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام شرم و حیا کے پیکر اور اس لیے وہ بہت دور جاتے تھے،
جبکہ عام لوگ وہاں پر جو تھے کوئی اتنا خیال نہ کرتے، ادھر لوگ بیٹھے ہیں، ادھر نہا رہے ہیں، ادھر ہی ساتھ پیشاب کے لیے بیٹھ گئے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام دور جاتے اور شرم و حیا کی وجہ سے. اور یہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت تھی. صحابہ کہتے ہیں حضور بھی سب سے دور جایا کرتے تھے قضاء حاجت کے لیے، ایسے موسیٰ علیہ السلام بھی بہت دور جایا کرتے تھے. اب جناب قوم والے ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام پر یہ باتیں کرنا شروع کر دیں کہ موسیٰ اس لیے دور جاتا ہے کہ نعوذ باللہ اس کے جسم پر کوئی نشانات ہیں، یا کوئی بیماری ہے، یا کوئی عیب ہے، اور وہ ہم سے چھپاتا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. ایک دن ایسے ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام نہانے کے لیے کپڑے اتارے، پتھر پر رکھے دور جا کر. وہ پتھر کوئی ایسا اللہ کے حکم سے ہوا کے ساتھ چلا کہ کپڑوں سمیت ہی جناب وہ. تو موسیٰ علیہ السلام یا حجر صوبی ہے، پتھر میرے کپڑے. اور پھر آئے اور آگے انہوں نے کہا کہ ہم تو کہتے تھے موسیٰ بیمار ہے اور یہ اور فلاں اور فلاں، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح موسیٰ علیہ السلام کو اس تہمت سے بری کر دیا. اسی طرح قارون نے ایک عورت کو پیسے دیے اور اس نے کہا کہ جب موسیٰ واعظ کر رہے ہوں گے نا، بیان کر رہے ہوں گے، تو میں موسیٰ علیہ السلام سے پوچھوں گا کہ زنا کا کیا حکم ہے. تو ظاہر موسیٰ علیہ السلام نے یہی کہنا کہ زنا تو بڑا غلط کام ہے، تو اٹھ کر کہہ دینا کہ پھر میرے ساتھ آپ نے کیوں کیا. نعوذ باللہ من ذالک. جب آپ یہ بات کہو گے تو پھر موسیٰ علیہ السلام بدنام ہو جائیں گے. اور یہ الزامات لگانے والے بہت پہلے سے لگاتے آئے ہیں. کبھی جناب دینداروں کو بدنام کرنے کے لیے، کبھی کسی شریف آدمی کو بدنام کرنے کے لیے تہمت لگانا، بہتان لگانا. تو موسیٰ علیہ السلام بدنام ہو جائیں گے. جب بدنام ہوں گے تو پھر لوگ ان کی بات سنیں گے نہیں. تو اس طرح موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو روکنے میں ہم کامیاب ہو جائیں گے. اب ہوا کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام واعظ فرما رہے ہیں. وہ عورت جو پیسے لے کر آئی تھی اور تیار ہو کر آئی تھی کہ میں نے تہمت لگانی ہے، وہ کھڑی ہوئی. اللہ تعالیٰ نے اس کی زبان کو گنگ کر دیا. بولنا چاہتی ہے وہ بول ہی نہیں پاتی. اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کی بندی بتا کیا مسئلہ ہے، یا اللہ اس کی زبان کو کھول. اس کی زبان جو کھلی تو اب وہ ڈر چکی تھی یہ منظر دیکھ کر. اس نے سچ سچ بات بتا دی کہ مجھے تو قارون نے پیسے دیے تھے کہ موسیٰ پر تہمت لگانا، میں تو تہمت لگانے کے لیے کھڑی ہوئی تھی، لیکن میں اللہ کے عذاب سے ڈر گئی ہوں، میں تہمت نہیں لگاتی. موسیٰ جیسا پاک آدمی میں نے دیکھا ہی کوئی نہیں ہے. تو اللہ فرماتے ہیں انہوں نے الزام لگایا اور اللہ نے بری کر دیا. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، نہ ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جنہوں نے اذیت پہنچائی موسیٰ علیہ السلام کو. فبرأہ اللہ مما قالوا، بس اللہ نے بری کر دیا موسیٰ علیہ السلام کو ان باتوں سے جو انہوں نے کہی تھی. کیوں نہ بری کرتا؟ وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، موسیٰ اللہ کے ہاں بڑی وجاہت والے، بڑی عزت والے تھے. اللہ کے ہاں بڑا موسیٰ علیہ السلام کا مقام تھا. سارے نبیوں کا بڑا مقام ہے، موسیٰ تو اولو العزم انبیاء میں سے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کلیم بنایا ہے. سورۃ طٰہٰ میں نا اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، موسیٰ تجھے میں نے اپنے ساتھ ہم کلام ہونے کے لیے چن لیا ہے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، موسیٰ اللہ کے ہاں بڑی عزت والے تھے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، ڈرو اللہ تعالیٰ سے. وقولوا قولا سدیدا، جب بھی بات کرو تو سیدھی بات کیا کرو. خطبہ نکاح میں بھی یہ آیت پڑھی جاتی ہے نا، کیونکہ نکاح کے جھگڑے جب ہوتے ہیں، گھریلو جھگڑے، اللہ اس سے محفوظ فرمائے، تو ہر کوئی بندہ بات اپنی طرف کھینچتا ہے کہ میرا کوئی قصور نہیں، سارا قصور دوسرے کا ہے.
تو فرمایا اتقوا اللہ، ڈرو اللہ تعالیٰ سے، وقولوا قولا سدیدا، سیدھی بات کیا کرو، جو غلطی جس کی ہو اس کی تسلیم کیا کرو، کسی پر بہتان نہ لگاؤ، کسی پر تہمت نہ لگاؤ، ایسا جملہ منہ سے کبھی نہ نکالو جس کی وجہ سے دوسرے بندے کا دل دکھے، کسی کو اذیت پہنچانے کے لیے کوئی بات نہ کیا کرو۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں نے جب کوئی ایک سخت جملہ کہا دوسری بیوی کے لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا عائشہ یہ اتنا سخت جملہ ہے، اگر میٹھے سمندر پر ڈال دیا جائے سارا سمندر کڑوا ہو جائے۔ ایسے کڑوے جملے نہ بولا کرو، دل توڑنے والی باتیں نہ کیا کرو، بلکہ سیدھی باتیں کیا کرو۔ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اگر تم سیدھی باتیں شروع کر دو، دو وعدے ہیں اللہ تعالیٰ کے تمہارے ساتھ۔ پہلا وعدہ یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا، بگڑے ہوئے کام بھی اللہ سنوار دے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اور عموماً بندہ بات گول مول کرتا ہے اس لیے کہ کام بن جائے، او جی پھنس گیا تو پھر تھوڑا جھوٹ بول لیا، تھوڑا یہ کر لیا تاکہ کام بن جائے۔ اللہ کہتے تو سیدھی بات کیا کر، میرا وعدہ ہے یصلح لکم اعمالکم، سیدھی بات کی برکت سے تیرے بگڑے ہوئے کاموں کو بھی اللہ سیدھا کر دے گا۔ اور دوسری بات ویغفر لکم ذنوبکم، تو سیدھی بات کیا کر، اس کی برکت سے اللہ تیرے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ 100 دانوں کی تسبیح پڑھی استغفار کی، اتنا اللہ معاف نہیں کرتا جتنا سچی بات کرنے سے اللہ معاف کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو کوئی اطاعت کرے اللہ کی اور جو کوئی اطاعت کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، وہ کامیاب ہو گیا بڑی کامیابی کے ساتھ۔ کامیابی اسی چیز کا نام ہے کہ بندہ اللہ اور اس کے رسول کا سچا غلام بن جائے۔ اللہ تعالیٰ میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب